میں تمام منصف لوگوں سے، انصاف پسند لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ تاریخ کی صحیح سمت میں آئیں اور اس سمت میں آ کر انصاف پسند لوگوں کا ساتھ دیں کہ جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے فتح لکھ دی ہے۔ یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اسرائیل کی ریاست بنا کر دراصل خدا کے وعدے کو پورا کر رہے ہیں۔ یہ ان کی آبائی زمین ہے جہاں وہ لوٹے ہیں اور انہیں یہاں پر ریاست قائم کرنے کا مکمل حق ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ آج میں اس دعوے کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا اور اس دعوے کو سمجھنے کی کوشش کروں گا کہ اس دعوے میں کتنی صداقت ہے، کہاں تک یہ کریڈیبل ہے اور اس دعوے میں کتنی کریڈیبلٹی ہو سکتی ہے، یہ کتنا اپیلنگ ہے۔ افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ فلسطین اور اسرائیل کے مسئلے پر زیادہ گہری نظر نہیں رکھتے ہیں، وہ اس بات کے قائل ہو چلے ہیں کہ شاید یہودیوں کا بھی اس زمین کے اوپر کوئی حق ہوگا، اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ وہ اور فلسطینی دونوں بھائی بھائی بن کر رہیں اور ایک ساتھ اچھے پڑوسیوں کی طرح رہیں۔ لیکن جب ہم اس دعوے کے اوپر غور کرتے ہیں یہودیوں کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تورات میں بک آف جینیسس ورس نمبر 3 to 5 اس میں اللہ تعالیٰ نے، خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک وعدہ کیا ہے، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ ابراہیم، میں نے یہ علاقہ جو مصر کی نہر یعنی دریائے نیل سے لے کر دریائے فرات یعنی عراق تک جاتا ہے، یہ پورا کا پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام میں نے آپ کی نسل کے لیے لکھ دیا ہے۔ اس دعوے کی بنیاد پر یہودی اور صہیونی آج یہ سمجھتے ہیں کہ فلسطین ان کا حقیقی وطن ہے اور اس وطن میں حکومت ان کی ہونی چاہیے، چونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے اور وہ خدا کے وعدے کو سچا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر ہم اس دعوے کو دیکھیں تو اس دعوے کے دراصل دو رخ ہیں۔ ایک رخ تو ہے قومی، یعنی یہودی قوم کو اس کے آبائی وطن ہونے کی بنیاد پر یہ حق ہے کہ وہ یہاں پر ریاست کی تشکیل کرے۔ تو ایک تو رخ یہ ہے اس دعوے کا، اور دوسرا رخ اس دعوے کا مذہبی ہے کہ مذہبی بنیادوں پر یہودیوں کو یہ حق ہے کہ وہ اس زمین کے اوپر اپنی ریاست قائم کریں۔ تو ہم دونوں رخ دیکھتے ہیں کہ قومی اعتبار سے کیا یہ دعویٰ صحیح ہے، قومیت کے اعتبار سے، یا اسی طریقے سے مذہبیت کے اعتبار سے یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قومیت کو لے لیتے ہیں۔ اگر یہی دلیل ہے کہ چونکہ یہود یہاں آج سے 2000 سال پہلے بستے تھے، اس وجہ سے یہودیوں کی یہ سرزمین ہو گئی اور اس وجہ سے یہودیوں کو یہاں پر اپنا ملک قائم کرنے کی اجازت ہو گئی، تو یہ دلیل اس لیے درست نہیں ہے کہ یہودی کوئی پہلی قوم نہیں ہے جو اس علاقے میں بسی ہے۔ یہودی بھی بسے تھے، لیکن ان سے پہلے دو قبیلے جو آج کی تاریخ میں عرب قبیلے کہلاتے ہیں، یہ دو قبیلے یہودیوں سے ہزاروں سال پہلے سے اس علاقے میں رہتے آئے ہیں۔ ان میں پہلے قبیلے کا نام ہے یبوس اور دوسرے قبیلے کا نام ہے کنعان۔ تو یبوسی اور کنعانی دونوں قبیلے اس علاقے کے اندر بستے آئے ہیں، انہی کی اولاد آج کے موجودہ فلسطینی ہیں۔ بلکہ تورات میں یبوس کا تذکرہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ تورات میں بہت سی جگہ یروشلم کا تذکرہ آیا ہے، اس وجہ سے یروشلم ان کا ہونا چاہیے۔ اس کی جو اصل ہے وہ اورشالم ہے، اور اورشالم یبوس کے ایک بت کا نام تھا کہ جس کے نام پر یہ شہر بسا ہے۔ یروشلم کو اپنا سمجھنا اور اس نام کو زندہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہودیوں سے بہت پہلے یبوسی ٹرائب قبیلہ یہاں پر آباد تھا، اور انہی کی نسل نے بعد میں اسلام قبول کیا، کنعانیوں نے اسلام قبول کیا، آج جن کو ساری دنیا عربوں کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس علاقے میں کئی صدیوں کے بعد آئے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم آئے تو مجموعی اعتبار سے اس زمانے میں عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، تو ان کے یہاں پر قیام کی جو مجموعی مدت ہے، جو ٹوٹل پیریڈ ہے، وہ تقریباً 100 سال ہے۔ لیکن اس 100 سال کے عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملکیت میں اس علاقے کی ایک بالشت زمین بھی نہیں تھی، اور اس کی گواہی خود تورات میں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اس علاقے میں رہے، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب یہاں رہے، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12 بیٹوں میں 11 یہاں رہے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر منتقل ہو گئے تھے۔ تو اس پورے خاندان کو اگر آپ دیکھیں کہ یہ کتنے عرصے اس علاقے میں رہا ہے، تو تقریباً 230 سال تاریخی روایتوں کی بنیاد پر اس خاندان کا قیام اس علاقے میں ثابت ہوتا ہے۔ 230 سال کے بعد یہ پوری فیملی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ساتھ حضرت یوسف کے پاس مصر چلے گئے تھے، اور پھر وہاں سے مصر سے خدا تعالیٰ کے حکم سے یہ لوگ مصر چھوڑ کر واپس
ارض مقدسہ آئے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی 20، 21 اور 22، اس میں دراصل اسی واقعے کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس قوم کو غلامی کی زنجیروں سے نکال کر ایجپٹ سے ارض مقدسہ یعنی ہولی لینڈ لے کر آ رہے تھے تو ان کو یہ کہا گیا کہ تمہیں جو لوگ یہاں بستے ہیں ان سے لڑنا پڑے گا اور لڑ کر یہ زمین حاصل کرنی پڑے گی چونکہ خدا نے اس زمین کو تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں سے کچھ لوگوں کو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے کہ چونکہ اس زمین کو خدا نے بنو اسرائیل کے لیے لکھ دیا تھا اس لیے یہ زمین انہی کی ہو گئی، لیکن قرآن کریم کی اسی آیت میں ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ جو وعدہ تھا یہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھا، یعنی یہ کنڈیشنل پرومس تھا کہ تمہیں یہ زمین لڑ کر لینی پڑے گی۔ یہودیوں نے اس زمانے میں لڑنے سے انکار کر دیا، قرآن کریم کی اسی آیت کی گواہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس زمین میں تو بڑے طاقتور لوگ رہتے ہیں، ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے، ایسا کریں موسیٰ آپ اور آپ کا رب دونوں جائیں اور لڑیں اور جب فتح ہو جائے تو ہمیں بتا دیجئے گا۔ تو یہودیوں نے اس شرط کو ماننے سے انکار کر دیا، تو خدا کا وعدہ اس صورت میں ان کے اوپر لاگو ہوتا جبکہ یہ اس شرط کو قبول کرتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی انہوں نے اس شرط کو مسترد کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں، میں ابھی دعوے کی جو پہلی نوعیت ہے یعنی کس قوم کا اس ہولی لینڈ کے اوپر زیادہ حق ہے، میں اسی کے اوپر ابھی بات کر رہا ہوں کہ قومیت کی بنیاد پر اگر ہم دیکھیں تو یہودیوں کا کوئی حق نہیں بنتا، چونکہ اس سے پہلے بہت سی قومیں وہاں پر آباد رہتی آئی ہیں جن کی اولاد آج عرب کہلاتی ہے۔ اگر واقعی یہ ہولی لینڈ یہودیوں کا ہوتا تو جب زائنزم تحریک قائم ہوئی اور زائنزم کے بانی تھیوڈر ہرزل نے جو کہ ایک جرنلسٹ تھا اور اپنے آپ کو سوشل ایکٹیوسٹ کہتا تھا، جب اس نے زائنزم قائم کی اور اس تحریک کے روح رواں لوگوں نے یہ طے کیا کہ یہودیوں کی اپنی ایک ریاست ہونی چاہیے، اپنا ایک گھر ہونا چاہیے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے فلسطین کے بارے میں نہیں سوچا؟ انہوں نے اپنی کانفرنسز میں سب سے پہلے موزمبیق کو چنا تھا، لیکن کسی وجہ سے ان میں اتفاق نہیں ہو پایا۔ اس کے بعد افریقہ کے ایک ملک کانگو، یہ پورا علاقہ اس وقت کلونیلزم کے دور سے گزر رہا تھا اور یہاں پر یورپین ریاستوں کی حکومتیں قائم تھی، تو اس لیے ان لوگوں کے لیے ان ملکوں کا نام لینا بہت آسان تھا چونکہ یورپین حکمرانوں سے ان کے بڑے گہرے تعلقات تھے، تو کانگو کا نام لیا گیا کہ کانگو میں ہماری اپنی ریاست قائم ہونی چاہیے۔ اس زمانے میں کانگو بیلجیم کی کالونی تھا۔ 1897 میں ارجنٹینا کا نام لیا گیا، اس کے بعد 1901 میں سائپرس کا نام تجویز کیا گیا، 1902 میں سینا کا علاقہ جو کہ مصر میں آج ہے یہ علاقہ تجویز کیا گیا کہ یہاں ہمارا وطن ہونا چاہیے، اس کے بعد 1903 میں یوگانڈا کا نام لیا گیا اور پھر آخر میں جا کر یہ طے کیا گیا کہ ہولی لینڈ یعنی فلسطین میں ہمارا وطن ہونا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو علاقوں کے نام بدل رہے تھے، یہ جو تجویزیں الگ الگ آ رہی تھی، اس تجویز پر اتفاق اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ یہودی ایک بڑی تعداد میں رشیا میں آباد تھے، امریکہ میں آباد تھے اور آج بھی ہیں، اسی طریقے سے یورپین ممالک میں پھیلے ہوئے تھے اور وہ ان علاقوں سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان علاقوں کی آسائش اور آرام سے نکل کر وہ موزمبیق میں، یوگانڈا میں، کانگو میں ایسی جگہ پر آ کر آباد ہوں۔ تو صہیونیوں نے مذہبی کارڈ کھیلا اور انہوں نے سوچا کہ اگر ہم یہودی مقدس علاقوں کا حوالہ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہاں یہودیوں کی عبادت گاہیں ہیں، مقدس علاقے ہیں، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، یہ وہ زمین ہے کہ جس کا خدا نے تم سے وعدہ کیا تھا، تو یہودی بڑی تعداد میں ساری دنیا سے چل کر فلسطین میں آباد ہو جائیں گے، اور یہ جو مذہبی کارڈ تھا یہ کامیاب ہوا اور اس طریقے سے ریاست وجود میں آ گئی۔ مذہبی کارڈ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایودھیا میں جو بابری مسجد کو شہید کیا گیا، ایک مذہبی کارڈ کھیل کر شہید کیا گیا، اور وہ مذہبی کارڈ اس طریقے سے کامیاب ہوا کہ اس کا جو پھل ہے آج تک وہ لوگ کھا رہے ہیں کہ جنہوں نے مذہبی کارڈ کھیلا تھا۔ حالانکہ تاریخی بنیادوں پر یہ بات ثابت ہو چکی تھی کہ بابری مسجد کسی بھی مندر کو توڑ کر بنائی نہیں گئی تھی۔ تو ان باتوں سے یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کا قومی اعتبار سے اس علاقے کے اوپر کوئی حق نہیں بنتا، اگر ان کی یہ دلیل ہے کہ چونکہ پہلے وہاں وہ لوگ رہتے تھے، ان کے آبا و اجداد رہتے تھے، تو پھر عربوں کا کیس اس سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے چونکہ ان کے آبا و اجداد یہودیوں سے بہت پہلے سے وہاں رہتے چلے آئے۔ اس دعوے کا ایک مذہبی رخ بھی ہے، اور وہ مذہبی رخ یہ ہے کہ تورات میں ان لوگوں کا دعویٰ ہے یہودیوں کا کہ ہم سے یہ وعدہ کر لیا گیا،
حضرت ابراہیم سے کہ یہ پورا علاقہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی نسل کو دے دیا گیا، تو تورات کا چونکہ یہ ہم سے وعدہ ہے اس لیے یہ زمین ہماری ہے۔ یہ ایک مذہبی کارڈ ہے۔ ہم غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مذہبی دعوے کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں صرف حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہے۔ اگر تورات میں یہ وعدہ کر لیا گیا کہ اے ابراہیم اس علاقے کو آپ کی اولاد کو دیا، تو اولاد میں جہاں اسحاق علیہ السلام ہے وہاں اسماعیل علیہ السلام ہے، تو پھر حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل میں جو عرب ہیں ان کا حق اس علاقے پر کیوں نہیں ہے؟ کس بنیاد پر اگر ایک باپ کا انتقال ہوتا ہے اور ایک مکان اس باپ کے دو لڑکوں کے نام آتا ہے، تو ایک بھائی اگر دوسرے بھائی کو بے دخل کر دے تو کیا اس کو انصاف کہا جائے گا؟ کیا دو بھائیوں میں ایک بھائی کا اس مکان کے اوپر زیادہ حق ہوتا ہے اور دوسرے کا کم ہوتا ہے؟ تو اگر ہم مذہبی اعتبار سے بھی دیکھیں تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی امت کا بھی پھر اس علاقے کے اوپر اتنا ہی حق ہے اگر یہودی تورات کے ذریعے اپنا حق اس علاقے کے اوپر ثابت کرتے ہیں۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو فیملی ہوتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اور اولاد، وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو انبیاء کے طریقے کے اوپر چلیں۔ اگر ان کا نسبی تعلق انبیاء سے ہو لیکن وہ انبیاء کے طریقے پر نہ چلتے ہوں تو پھر وہ ان انبیاء کی اولاد نہیں مانے جاتے۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، جس طریقے سے مسلمان مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بیٹا تھا کہ جس نے حضرت نوح پر ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا۔ جب سیلاب آیا اور وہ سیلاب میں ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں۔ حالانکہ وہ نسبی بیٹا تھا، وہ حضرت نوح کا اپنا بیٹا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد وہ اس وقت مانی جاتی ہے جب وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کے اوپر چلے اور انبیاء کے طریقے کے اوپر، ان کی سنت کے اوپر چلے۔ اگر وہ ان کے طریقے کو بدل دے، ان کی خلاف ورزی کرے، تو پھر وہ انبیاء کی اولاد نہیں ہے، اگرچہ ان کا نسبی تعلق اس نبی سے کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو۔ آج یہ دیکھا جانا چاہیے کہ آل ابراہیم کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل یعنی فیملی میں اور ان کے فالوورز میں کون لوگ ہیں؟ کیا یہودی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ماننے والے ہیں، ہم حضرت ابراہیم کی سنت پر چلنے والے ہیں؟ کیا یہودی آج کی تاریخ میں یہ ثابت کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی یہودیوں نے گائے کی پوجا شروع کر دی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کے قصے تو پورے قرآن کریم میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بڑے توحید کے داعی تھے کہ انہوں نے توحید کے اوپر زبردست دلائل دیے ہیں جن کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، اپنا فور فادر مانتے ہیں، وہ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے سامنے گائے کی پوجا کر رہے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے مرتکب ہیں۔ دنیا میں وہ کون سا جرم ہے جو یہودیوں نے انجام نہ دیا ہو؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، والعیاذ باللہ۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولد الزنا یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں والعیاذ باللہ کہا۔ تو خود ان حرکتوں کا اعتراف آج یہودی کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو کس بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان تمام حرکتوں کا علم تھا، علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا
انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، آپ کو لوگوں کا لیڈر بناتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد کو بھی آپ اسی منصب پر فائز کریں، میری اولاد کو بھی آپ لیڈر بنائیں، امام بنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کچھ لوگ ظالم ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹوں کی اولاد میں آج جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی۔ تو پھر کس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ ہمارا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں الگ الگ دین خدا کی طرف سے نہیں آئے، دین آیا ہے تو ایک آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین صرف ایک رہا ہے اور وہ ہے اسلام۔ ہاں شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، حضرت نوح کی شریعت الگ تھی، حضرت ابراہیم کی شریعت الگ تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے۔ شریعتوں کا اختلاف ہے لیکن بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام انبیاء مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی اور نصرانی ہونے کا انکار قرآن کریم میں واضح انداز پر لکھا ہوا ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی کے جنہوں نے تورات کو ڈسٹورٹ نہیں کیا تھا، تحریف نہیں کی تھی، وہ مسلمان تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے مسلمان کہلائے، جب تک انہوں نے انجیل میں کوئی ڈسٹورشن اور تحریف نہیں کی۔ اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے ماننے والے مسلمان کہلائے۔ آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ کون مانتا ہے، بات نسبی تعلق کی نہیں ہے، بات دینی تعلق کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اوپر آج کی تاریخ میں کون سب سے زیادہ چلتا ہے۔ آپ اسلام میں دیکھیں، ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھیں کہ حج کا ایک ایک رکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے۔ وہ مینا گئے تو مسلمان مینا جاتے ہیں، انہوں نے طواف کیا تو مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ عرفات گئے تو مسلمان عرفات جاتے ہیں، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے تو مسلمان مزدلفہ میں جاتے ہیں، انہوں نے احرام باندھا تو مسلمان احرام باندھتے ہیں، انہوں نے حج کا اعلان کیا۔ دنیا کے لیے ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج کر لے۔ یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور دعوت کا نتیجہ تھا۔ یہ اس اعلان پر لبیک مسلمان کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے کیا تھا۔ آپ عید الاضحیٰ دیکھیں کہ جو مسلمان حج کے لیے نہیں جاتے، عید الاضحیٰ وہ اپنے گھروں میں مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں۔ یہودیوں کے یہاں بھی قربانی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 سال کے بعد جب رومنز نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، اس وقت سے یہودیوں نے قربانی کو ترک کر دیا۔ مسلمانوں کے یہاں قربانی کبھی ترک نہیں ہوئی۔ وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہر سال پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری تو نماز بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے بغیر ناقص رہتی ہے۔ ہم ہر نماز میں جب بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو مسلمانوں سے زیادہ آج کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا۔ اگر حضرت ابراہیم کی کوئی قوم اتباع کرتی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اس اعتبار سے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ حضرت ابراہیم سے جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟
وہ للذین اتبعوہ ان لوگوں کا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. والذین آمنوا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں یعنی مؤمنین کا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کا وہ حصہ ہے، اس میں لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اور نیک بندے کون ہیں؟ نیک بندے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں کو انہوں نے جانا، پہچانا اور ان کے اوپر عمل کیا. قرآن کریم کی یہ آیتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ہولی لینڈ کا ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو ذریت ہے، وہ ذریت کہ جو حضرت ابراہیم کی سنت کو آج زندہ کیے ہوئے ہے. نسبی تعلق کی بات نہیں ہو رہی ہے، نسبی تعلق پر بھی بات کرنی ہے تو حضرت اسماعیل سے نسبی تعلق ثابت ہے. تو نسب کے اعتبار سے اور اتباع کے اعتبار سے، فالو کرنے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مسلمان اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ زمین ان کو ملے خود تورات کی گواہی کے مطابق. یہ ساری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے مغربی اور یہودی پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ زمین ان کے آبا و اجداد کی تھی، یہ لوٹے ہیں تو ان کو حق ہے یہاں پر ریاست قائم کرنے کا. ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہودیوں کو نہ تو قومیت کی بنیاد پر وہاں ریاست قائم کرنے کا کوئی حق تھا اور ہے، اور نہ ہی مذہبی بنیاد پر وہاں کوئی ریاست قائم کرنے کا حق ہے. یہودیوں میں یہی وجہ ہے، ایک الٹرا آرتھوڈاکس ان میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے کہ جن کو نیچری کارتا بولتے ہیں. یہ بہت الٹرا آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. ان کے یہاں یہودیوں میں ایک مدراش کے نام سے تورات کی سب سے پرانی تفسیر ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، کامنٹری ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ طبقہ اسی کو مانتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے اس بات کو حرام کر دیا گیا تھا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اجتماعی طور سے یعنی کلیکٹیولی اس علاقے میں داخل ہوں اور یہاں حکومت قائم کریں. اگر آئندہ کبھی ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ انسانی کوششوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی، ورنہ یہودیوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کی اگر حکومت قائم ہوگی تو وہ سپر نیچرل طریقے سے قائم ہوگی، کبھی بھی وہ انسانی کوششوں کے نتیجے میں قائم نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ 20,000 کے قریب اس وقت اس ناجائز اسرائیلی ریاست میں یہ لوگ آباد ہیں اور یہ کھل کر اپنی اس حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، چونکہ ان کے مذہب کے مطابق اور ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ صہیونی ریاست ایک الیگل ریاست ہے، ایک ناجائز ریاست ہے. تو یہودیوں میں خود اس بات کے اوپر اختلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، وہ انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں، وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. میں نے ان میں سے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے اور ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے فلسطینیوں کا اس علاقے کے اوپر حق ہے اور اسرائیلیوں کا اس علاقے کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا جس نفاق کا اور جس ہپوکریسی کا اس دور میں مظاہرہ کر رہی ہے، شاید ایسا کبھی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہوگا. یہ وہ سیولائزیشن ہے کہ جو پوری دنیا میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا، ووٹ تو وہاں بھی ڈلتے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے. ڈیموکریسی کا مطلب جو ایک خوبصورت سلوگن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس ملک کی عوام کو ایکول رائٹس ہو. یہ جمہوریت کی بنیاد کہی جاتی ہے اور ایسی صورت میں جمہوریت کو مقدس بنا کر، ہولی بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی موڈ آف گورننس ہیں، جتنے بھی طریقے حکومت ہیں، سب کو مسترد کر دیا جاتا ہے. ڈکٹیٹرشپ کو اسی لیے مسترد کیا جاتا ہے. اسی بنیاد پر ویسٹرن سیولائزیشن خلافت کو مسترد کرتی ہے، تھیوکریسی کو مسترد کرتی ہے. لیکن جب بات یہودی ریاست کی آتی ہے، جب بات اسرائیل کی آتی ہے تو وہ کہتے ہیں، یہودی کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم ایک جوش اسٹیٹ ہیں، ہم ایک یہودی ریاست ہیں. یہودی ریاست کا کیا مطلب ہے؟
اگر یہودی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی ریاست ہے تو اسی کو تھیوکریسی کہا جاتا، اور ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق تو تھیوکریسی سب سے بڑا جرم ہے. لیکن یہودی اگر وہ جرم کریں تو یہ جرم نہیں رہتا، بلکہ یہ مغربی دنیا کے لیے کار ثواب بن جاتا ہے. اور اگر یہودی ریاست سے مراد قومی ریاست ہے کہ یہ ریاست صرف ایک خاص قوم کے لیے ہوگی اور دوسری قوم اگر اس علاقے کے اندر بسے گی تو وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوگی، اسی کو اپارتھائڈ کہا جاتا ہے. اپارتھائڈ کیا ہے؟ یعنی نسل اور رنگ کی بنیاد پر حکومت کا قیام. نیلسن منڈیلا نے جو ساؤتھ افریقہ میں گوروں کے خلاف جد و جہد کی تھی، محاذ قائم کیا تھا اور پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی اپنے ملک کو آزاد کرانے میں، وہاں کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اس لیے جد و جہد کی گوروں کے خلاف چونکہ گوروں نے ایک نسلی ریاست وہاں قائم کی ہوئی تھی. جو حقوق گوروں کے تھے وہ کالوں کے نہیں تھے. ساری دنیا نے نیلسن منڈیلا کی تعریف کی، ساری دنیا نیلسن منڈیلا کے ساتھ کھڑی ہو گئی. لیکن جب وہی حرکت یہودی کرتے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف کرتے ہیں، فلسطینیوں کے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے جوانوں کو بے روزگار رکھتے ہیں، ان کے بوڑھوں کو دن دہاڑے قتل کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، تو دنیا خاموش رہتی ہے اور مغربی میڈیا کی زبان سے ایک لفظ فلسطینیوں کے حق میں ادا نہیں ہوتا. اس لیے کم سے کم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ہے. یہ مسئلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر وہاں نماز پڑھی تھی، بلکہ اس لیے ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہولی لینڈ حضرت ابراہیم کے وارثوں کو ملے گی. تو جو حضرت ابراہیم کا حقیقی جانشین ہے، یہ زمین بھی پھر اسی کی ہے. اس لیے یہ مسئلہ دو قوموں کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے اسی لیے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ خیر اور شر کے درمیان جنگ ہے، یہ ظلم اور انصاف کے درمیان جنگ ہے. اور مسلمانوں کو ساری دنیا کے کم سے کم یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظلم کو وہ دن رات کنڈیم کریں. جب تک ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکا نہیں جائے گا، وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا. جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، محض اس لیے کہ ایک مسئلہ مسلمانوں کا ہے، آپ اس لیے اس مسئلے میں دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے. آپ اس پوری جو گفتگو ہی ہے اس کی بنیاد پر دیکھیں کہ کس قوم کا، کس مذہب کے ماننے والوں کا اس زمین کے اوپر بنیادی حق ہے. اگر آپ آج انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے ظالم کا ہاتھ نہیں تھاما، آپ نے ظالم کی پشت پناہی کی، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جس طریقے سے ایسے بہت سے لوگوں کے پوروجوں نے اپنے زمانے میں انسانیت کے خلاف کرائم کیے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آرینز بھارت میں باہر سے آئے ہیں اور انہوں نے وہاں کے بھارت کے مول نواسیوں کو کھدیڑ کر اپنی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھی، اور آج وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے حقیقی باشندے ہیں. کچھ یہی نیریٹو یہودیوں کے یہاں چل رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریاست قائم کی اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں. اس لیے غیر مسلموں کو ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، انصاف کا دامن تھامنا ہے اور تاریخ کی اس سمت کے اوپر کھڑا ہونا ہے جس سمت کے مقدر میں خدا نے جیت اور فتح لکھی ہے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا اور ہر مسلمان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے. جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.